بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈیلوژن اب اس گرینڈ لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دیکھتے ہیں. اس طرح کے امیجز وہ پوسٹ کرتے ہیں جو اے آئی جنریٹڈ ہوتے ہیں, جہاں پہ وہ ایک سرپرائزنگلی بائی دا وے ایپسٹین لکنگ بندہ, مثلا اگر اس بندے کی شکل غور سے دیکھے تو اس کی بہت ایک ہارش ریزمبلنس ہے جیفری ایپسٹین کو, اس کو ہیل کر رہے ہوتے ہیں اور ہینس وہ دنیا کو ہیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ اس بیک ڈراپ میں ہو رہا ہوتا ہے کہ جب وہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں کیتھولک چرچ کے پوپ کے اوپر. وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ پوپ جو ہے وہ ویک آن کرائم ہے, کمزور ہے, اس کو پتہ نہیں وہ کیا بات کرے. کیوں؟ کیونکہ پوپ نے تنقید کی تھی جنگوں کی. ظاہر ہے جو بھی پوپ ہوتا ہے اپنے دور میں وہ جنگوں کی تنقید ہی کرتا ہے. جو ماڈرن عیسائیت کا ایک بنیادی مقدمہ ہے کہ آپ نے وائلنس نہیں کرنا, وہ اسی کو پروپیگیٹ کرتا ہے. کیتھولسزم کافی عرصے سے ایک وائلنٹ ایکسپینشنسٹ موومنٹ سے ہٹ کے اب ایک سارٹ آف پیسیفسٹ فیز میں اپنے چلی گئی ہے. اس بیک اینڈ فورتھ کے اوپر ٹرمپ کہتا ہے کہ جناب تم کون ہو, میں خود ری انکارنیشن آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ. یہ ایک آئسولیٹڈ چیز نہیں ہے. آپ اس کو قطعاً نہ یہ سمجھے گا کہ یہ ایک بوڑھا پاگل آدمی ہے. یہ ایک باقاعدہ سوچ ہے جو ایوانجیلیکل کرسچنس اور زائنسٹ نے ٹرمپ کے اندر کوٹ کوٹ کے ڈالی ہے. آپ کو اس پوری جنگ میں امیجری مل رہی تھی جہاں پہ ٹرمپ جو تھا وہ ایک گرینڈ سیویئر کے طور پہ آ رہا تھا اسرائیل کے لیے, اور جو ٹپکل ایوانجیلیکل بلیفس ہیں کہ جناب ہمیں ایکچولی اسرائیل کو اوپر تک لے کے جانا ہے تاکہ دجال آئے, تاکہ ہمارا جو سیویئر پروفٹ ہے وہ سامنے آئے. اس پورے ایک سارٹ آف ببلیکل اینڈ آف ٹائمز نیریٹو کو ٹرمپ کے دماغ میں ڈالا گیا ہے. اس نے کئی دفعہ یہ الوڈ کیا ہے, یہ اشارہ دیا ہے, اس کے سپورٹرز نے اشارہ دیا ہے کہ یہ تو بلکہ ایک ہولی وار لڑ ہے. اچھا, یہ ان سم پارٹ جارج ڈبلیو بش نے بھی کی تھی, ٹھیک, انہوں نے بھی یہ امیجری پریزنٹ کی تھی, لیکن ٹرمپ اس گرینڈیوس نیچر کو ایک اور لیول پہ بالکل لے گیا. ٹرمپ نے وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی, اور جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ پوسٹ کیوں کی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ تو میں اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھ رہا تھا, اس میں مطلب کہ جھوٹ کا کوئی سر پیر نہیں. جے ڈی وین سے پوچھا گیا کہ یہ اس نے کیا کیا, انہوں نے کہا وہ تو مذاق کر رہا تھا. ٹرمپ اکثر ایسے مذاق کرتا ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آئے اس لیے اس نے ڈیلیٹ کر دی. بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی پاپولیشن کی ذہن سازی کی ہے کہ آپ سیویئر ہیں, اور آپ نے اس کو ایک ببلیکل سینس میں کی ہے. آپ نے اپنا ریلیشن شپ ود اسرائیل بنایا ہی ان اے ببلیکل سینس ہے. امریکن رائٹ ونگ کنزرویٹیوز اسرائیل کی کریشن سے ایک باقاعدہ نیریٹو پش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی پروٹیکشن ایکچولی عیسائیت کی پروٹیکشن ہے ان دا لانگ ٹرم. یہ ایک مخصوص طبقہ ہے, آپ سمجھ لیں, عیسائیوں کا جو اس بلیف سسٹم کو مانتا ہے. انفیکٹ ان کا کنٹرول اور گرپ امریکن پالیٹکس پہ بہت زیادہ ہے, اور ان کا کنٹرول اور گرپ اور ریلیشن ود اسرائیل بہت گہرا اور تگڑا ہے. اس کو اب اگنور کرنا جیو پالیٹکس میں ورچولی امپاسبل ہو چکا ہے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ ایک ریلیجس موٹیویشن نہیں ایگزسٹ کرتی امریکہ کے اندر زائنسٹ اینٹی اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, تو آپ کی غلط فہمی ہے. انفیکٹ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زائنزم نے اپنا جھنڈا ہر جگہ جا کے لگایا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس مخصوص طبقے آف یہودیوں کی جو انٹائر برین واشنگ, پیکیجنگ, ان کا ریلیجس ریٹرک, ان کی ریلیجس کتابیں اسرائیل سے ہی آتی ہیں. لیکن یہ خیر خاصی تفصیلی چیز ہے, لیکن میں کہا آپ اس کو بنیاد بتا دیں کہ آپ اس کو آئسولیٹڈ ایونٹ مت دیکھیے گا. اب پوپ جو ہے وہ ایک گرینڈ ماس میں جاتے ہیں, وہاں پہ بات کرتے ہیں امن کی کہ یار یہ جنگیں غلط ہو رہی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو اٹالین پرائم منسٹر ہیں جارجیا میلونی, جو ٹرمپ کی بڑی اسٹرانگ ایڈوکیٹ بھی رہ چکے ہیں, وہ بھی پوپ کی سائڈ لیتی ہے. ظاہر ہے اٹلی میں آپ نے سروائیو کرنا ہے تو کیتھولک چرچ ویٹیکن کے بغیر مشکل ہوتا ہے. آلدو ان کی پاپولیشن آرٹس میں, ماڈلنگ میں, ان چیزوں میں بہت آگے ہے, لیکن ان کی کیتھولسزم کے ساتھ جو لگاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اسپین کے اندر آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ لوگ نیتن یاہو کی تصویریں ایک نازی یونیفارم کے اوپر لگا کے جگہ جگہ لگا رہے. جب نیتن یاہو نے انسلٹ کی اسپینش گورنمنٹ کی, یو کے نے کہہ دیا ہم ہرموز میں نہیں جائیں گے, فرانس نے کہہ دیا ہم ہرموز میں نہیں جائیں گے. ہنگری کے اندر اب جو نیا پرائم منسٹر الیکٹ ہو کے آیا ہے اس کے بھی پتہ نہیں کیسے مراسم بنتے ہیں. تو اوور آل اگر آپ کہیں یورپ, امریکہ نے لوز کر دیا ہے. کس کے پیچھے؟ اسرائیل کے پیچھے. انفیکٹ اسٹریٹ آف ہرموز کو بند ہونا سب سے بڑا نقصان چائنا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور یورپ کا کرتا ہے. یعنی کہ اسرائیل اور امریکہ کو پتہ تھا کہ کیونکہ ایران کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ان کیس آف ایگزسٹینشیل تھریٹ وہ دنیا میں جیپٹی کریٹ کریں گے. انفیکٹ اسٹریٹ آف ہرموز ایران کے سارٹ آف نیوکلیئر بام کی طرح ہے کہ اس کو چلا کے ہم سب کو روک دیں گے. صرف ڈفرینس کیا ہے کہ اسے نیوکلیئر ریڈیشن نہیں ہوتی, لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہوتے ہیں, لیکن یہ نیوکلیئر بم ریڈیشن نہیں دیتا. لیکن اس اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر کے یورپ کو جیپٹی میں ڈال کے امریکہ نے پرائرٹیز کلیئر شو کر دی. امریکن موونگ اوے فرام
دا نیٹو اینڈ سارٹ آف یورپین نیکسس کافی سالوں سے ایکچولی چل رہا ہے. جب یوکرین کو جنگ کے اندر پھینکا گیا تو امریکہ نے اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پھینکا کہ بے شک ہم یوکرین کی جنگ کے پیسے دے رہے ہیں لیکن فنڈامنٹلی پورے کے پورے یورپ کی اندر ہم انرجی کرائسس کریٹ کریں گے. ازمپشن یہ تھی کہ اس سے یورپ ہمارے اور قریب آئے گا, لیکن ہوا کیا کہ یورپ آپ سے اور دور چلا گیا. اس نے دیکھا کہ یار ریپیٹڈلی امریکہ ایسی حرکتیں کرتا ہے اسرائیل کی خوشنودی کے لیے, اپنے کچھ پارٹنرز کی خوشنودی کے لیے, جو کنٹینیوسلی یورپ مین لینڈ کو نقصان پہنچاتی. انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی رائے جدا کرنا شروع کر دی, جس کی کلمنیشن آج یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایک بھی یورپین ممالک نہیں کھڑا ہوا ایران کی جنگ کے اندر, نہ ہی وہ ہرموز کو بحال کرانے کے لیے جو ان کی انرجی کے لیے کرٹیکل ہے, یعنی کہ یورپ کی انرجی کے لیے کرٹیکل ہے ہرموز, اس کو بحال کرانے کے لیے بھی وہ آگے نہیں آ رہے. انفیکٹ اب آپ کو الٹا ریٹرک ان ملکوں میں مل رہا ہے جہاں پہ یہ اب اسٹرانگ مین بننے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہ جتنا مرضی امریکہ پریشر ڈالے گا ہم نہیں مانیں گے. یعنی کہ لٹرلی کیئر اسٹارمر کہہ رہے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ. وہ یو کے کا پرائم منسٹر کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جناب جو مرضی ہو جائے ہم امریکہ کو بیسے نہیں دیں گے. یہ سوچ فلسفہ ان کی طرف سے آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ امریکن بلینگ, ایکچولی امریکہ تو پپٹ ہے, اس کے اندر ہاتھ تو بیسیکلی اسرائیل کا ہے, ان کی بلینگ اب لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چائنا کے ڈیفنس منسٹر ڈانگ جونگ نے ایک بڑی سخت اسٹیٹمنٹ دی. چائنا ویسے اسٹیٹمنٹ حصہ دیتا نہیں ہے, بڑی نبی تلی بات کرتا ہے, زیادہ تر مفاہمت کی باتیں کرتا ہے اور سائلنٹلی سارٹ آف آپریٹ کرتا ہے. آپ نے بھی پوری اسلام آباد ٹاکس دیکھی جہاں پہ انہوں نے تاج پاکستان کے سر پہ بنایا, پر بیہائنڈ دا سینس سفارت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہیلپ کر رہے تھے پاکستان کی. تو یہ چائنا کا ایم او یو ہے, سوری موڈس آپرینڈی ایم او ہے. وہ نہیں انٹرسٹیڈ ہوتے کہ وہ آگے چڑھ کے ہر چیزیں کریڈٹ لیں, وہ چپ کر کے پیچھے پیسے بناتے رہتے ہیں اور دنیا کے اندر اپنا معاملات سیدھے کرتے رہتے ہیں. اب ڈیفنس منسٹر نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جناب اسٹریٹ آف ہرموز چائنا کے لیے کھلی ہوئی ہے, اور یہ بات سچ ہے. جب سے جنگ شروع ہوئی ہے سے لے کے اب تک چائنیز جہاز جا رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرموز سے. ایون پچھلے 24 گھنٹے میں 36 جہاز گئے ہیں جو چائنیز پاکستانی ہیں, یعنی کہ کوئی پابندی ایران نے چائنا پہ نہیں لگائی. انٹرنلی ان کی کوئی اگریمنٹ ہوگی تیل کی پرائس کے اوپر, ٹول کے اوپر, لیکن انرجی کا فلو ان کا رکا نہیں ہے. اب امریکہ نے جو بلاکیڈ لگایا ہے اس سے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جہاز جس پہ ہمیں شک ہوگا کہ وہ بھتہ دے رہا ہوگا ایران کو, ہم اس کو تباہ کر دیں گے. لیکن چائنا نے کہہ دیا کہ جناب جو ہماری انرجی کمٹمنٹس ہیں ایران کے ساتھ اس میں ہم کسی کو انٹرفیئر نہیں کرنے دیں گے. اچھا, انٹرسٹنگ انف امریکہ نے یہاں پہ پوزیشننگ کیا کی, آپ لفظوں کا چناؤ دیکھیں, یہ بہت ہی آپ سمجھیں کہ ایک طریقے سے امریکہ کارروائی ڈالتا ہے. امریکہ نے کہا کہ کوئی بھی جہاز جس پہ ہمیں شک ہوگا کہ وہ ایران کو ٹول پے کر رہا ہے تو ہم اس کو نہیں جانے دیں گے. اچھا, چائنا کے جہاز وہ جانے دے رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ان کو شک نہیں ہو رہا کہ وہ ٹول پے کر رہے ہیں. آپ بات ہماری سمجھ رہے ہیں؟ وہ دنیا کو ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب ہم کسی کا جہاز نہیں جانے دے رہے جو ٹول پے کر رہا ہے, ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جناب چائنا کون سا ٹول پے کر رہا ہے. چائنا کی تو پرانی اگریمنٹس جو فلفل ہو رہی ہیں. یہی حرکت ہم نے دیکھی تھی جب کیوبا کے آگے پیچھے بلاکیڈ لگایا امریکہ نے اور رشیا نے آئل ٹینکر بھیج دی. انہوں نے کہا اس کو روک کے تم دکھاؤ, امریکن بلاکیڈ نے ان کو جانے دے. کیوں؟ کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے کہ رشیا اور چائنا کو ڈائریکٹلی کنفرنٹ مجھے نہیں کرنا. انفیکٹ جو ایران کی پالیسی تھی کہ اسٹریٹ آف ہرموز بند کے ہم پوری دنیا کو مجبور کریں گے کہ امریکہ جو ہاتھی ہے اس کو کنٹرول کرو, اسرائیل جو جانور ہے اسے کنٹرول کرو, امریکہ نے وہ پالیسی لگا دی ہے کہ امریکہ نے اسٹریٹ آف ہرموز بند کر کے کہا یورپ تم میری سائڈ لو نہیں تو تمہاری ایسی کی تیسی. لیکن یورپ نے اس پہ صاف ننگا جواب دے دیا. ہاں, کون سے ملک ہیں جو بار بار پریشر ڈال رہے ہیں؟ یو اے ای, اسرائیل پریشر ڈال رہے ہیں کہ جناب آپ ایران والے معاملے کو کسی منطقی ملٹری انجام تک پہنچائیں. سعودی عربیہ میدان میں آگے, ٹھیک ہے, بہت سارا پروپیگنڈا یو ای نے کروایا کہ جناب سعودی عربیہ جو ہے وہ جنگ چاہتا ہے. سعودی عربیہ کا محمد بن سلمان ٹرمپ کو کہہ رہا ہے کہ تم جنگ کرو. سعودی عربیہ نے آ کے اپنا بیان سامنے رکھ دیا, انہوں نے کہا کہ حضور آپ اسٹریٹ آف ہرموز کے لیے نیگوشیٹ کریں. جارج آرویل کے ناول 1984 اور کرسچن بیل کی سائی فائی ایکشن مووی ایکولیبریم کے درمیان کیا کامن ہے؟ امیڈیٹلی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں, لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں تھیمیٹکلی ایک چیز کے بارے میں, وہ ہے ڈسٹوپین گورنمنٹ, جس کو بگ بردر بھی کہتے ہیں, جو بگ بردر جو ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو. بگ بردر کا چرچا تو بہت ہے آج کل پاکستان کے اندر, لیکن اس طرح کے کمپلیکیٹڈ تھیمز کو سمجھنے کے لیے ہم نے دا کلب بنایا ہے, جو کہ پہلے تو صرف ایک بک کلب ہوا کرتا تھا پچھلے 1-1.5 سال کے لیے, لیکن اب ہم نے اس کو ایک یونیورسل کلب بنا دیا ہے. اس کے اندر کتابیں, پاپولر فلمز, ڈاکیومنٹریز, آرٹیکلز, پبلشڈ پیپرز, ان ساروں کا مجموعہ بنا کے ہم تھیمیٹکلی منتھ ٹو منتھ کمپلیکس آئیڈیاز کو ایک گروپ سیٹنگ کے اندر ایک کمیونٹی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں eonpodcast.com پہ جائیں اور اپنی ممبرشپ پرچیز کریں تاکہ ہم جمعے کے جمعے آپ سے ملاقات کر سکیں. سی یو دیئر انشاءاللہ.
نہیں کہا آپ جنگ کریں. اور اسی خبر کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ میں ایک دفعہ پھر چاہے وہ CNN ہو, چاہے وہ ایرانین جرنلسٹ ہو, چاہے وہ پاکستانی جرنلسٹ ہو, انہوں نے دوبارہ بات شروع کر دی ہے اس چیز کی جو بات پاکستان گورنمنٹ کری تھی کہ ٹاکس ابھی چل رہی ہیں. انفیکٹ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس بھی ہوں گی. JD وینس نے بھی اس کی بات کی, امریکن پولیٹیشینز بھی اس کی بات کریں, ایون ایرانین گورنمنٹ کر رہی ہے. ہاں, ڈیٹ اینڈ پلیس ابھی فائنل ہو لی ہے. مارکیٹ میں یہ خبر ہے کہ جناب اسلام آباد میں ہو سکتا ہے, یا جنیوا میں ہو سکتا ہے, یا پھر ایک خبر یہ بھی ہے کہ عمان میں ہو سکتا ہے. اور ایک صحافی تو یہ بھی کہہ دیا کہ جناب, یہ ایرانین صحافی ہے, کہ جمعرات والے دن پاکستان اسلام آباد کے اندر ہوگا. ابھی 8 دن تقریباً رہ گئے ہیں سیز فائر میں, جو اوریجنلی اگریڈ اپون تھا. اسی 8 دن کے اندر دیر از اے ہائی لائکلیہڈ, جو سفارت خانوں سے پتہ چل رہا ہے, جو مختلف صحافیوں سے پتہ چل رہا ہے, جو انٹرنیشنل پبلیکیشنز رپورٹ کریں کہ کوئی نہ کوئی سیز فائر اگریمنٹ پرماننس ہو سکتی ہے. اب اسی 8 دن میں آپ سمجھیں کہ پاکستان, ایران, چائنا, امریکہ ایک ڈیل ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اسی 8 دن کے اندر اسرائیل اور UAE جنگ کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان ریالٹی جو اسٹریٹ آف ہرموز امریکہ نے بند کیا ہے, اس کا قطعی پرپز نہیں ہے اسٹریٹ آف ہرموز بند کرنا. اس کا یہ پرپز ہے کہ اپنی ملٹری پریزنس وہاں پہ رکھنا, تاکہ اگر یہاں پہ جنگ ہوتی ہے تو امریکہ فوری اٹیک کر سکے. چاہے وہ کارگا آئلینڈ پہ اٹیک کرے, ایران کی کوسٹل لائن پہ اٹیک کرے, وہاں سے ایران کے مین لینڈ پہ اٹیک کرے, تو وہ ہر طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھے اس چیز میں. آئل کی بیرل کی پرائس 100 سے اوپر چلے گی, پھر نیچے آ گئی, اب پھر 100 سے اوپر کی ٹریجیکٹری کے اوپر ہے. تو جو دنیا کی انرجی کرائسس ہے وہ اسی طرح چلے گا. امریکہ نے جن ٹینکرز کو سینکشن بھی کیا وہ بھی اسٹریٹ آف ہرموز کے تھرو جا رہے ہیں. ظاہر ہے پاکستان نے اگر یہ ساری ڈیل بروکر کروا رہا ہے, منظر یہاں پہ سامنے آ رہا ہے, پیس میکر بن رہا ہے, تو پاکستان اپنی نیشنل انٹیگریٹی کو دیکھتے ہوئے, سوورینٹی کو دیکھتے ہوئے, نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے آ رہا ہے. اس کے لیے ان کو تیل بھی مل رہا ہے. ہاں, لیکن تیل کی سپلائی کی ڈسرپشن کی وجہ سے آج آپ کو پچھلے غالباً آئی وڈ سے 7-8 ڈیز سے لاہور میں امپیکٹ نظر آ رہا ہے, جو لیسکو نے مان لی. لیسکو کہہ رہا ہے کہ جناب جو کارخانے تیل پہ چلتے تھے ان کے بند ہونے کی وجہ سے, ان کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے لاہور میں 3 سے 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی. اب لیسکو نے 3 سے 4 گھنٹے کا ہے, در حقیقت وہ 6 سے 8 گھنٹے ہوگی. اور آپ پچھلے کچھ دنوں سے کم از کم لاہور کے لوگ آبزرو کر رہے ہوں گے کہ یار ہر 2 گھنٹے بعد بجلی جا رہی ہے, ہر گھنٹے بعد بجلی جا رہی ہے. فنلی انف لیسکو نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ زیادہ ورس بھی ہو سکتا تھا اگر لاہور میں اتنے سولر پینل نہ ہوتے. یعنی کہ سولر پینلوں نے آپ کی جان بچائی ہے. وہی سولر پینل جن سے آج سرکار اپنی جان بچا رہی ہے. جو سرکار بجلی پروڈیوس کر کے آپ کو ٹگا نہیں دے رہی اس کے اوپر, وہی سولر پینل آج خود لیسو کہتا ہے کہ ہمارے گریڈ اسٹیشنز کو بچا رہی ہے. لیکن آپ کے پہلے انرجی کرائسس سے کانسیکوینسز نظر آ گئے. ایک آپ کو نظر آیا تیل مہنگا ہونے کی شکل میں, ایک آپ کو بجلی کی شکل میں نظر آ گیا. آنے والے دنوں میں آپ کو پروڈکٹس کی مہنگائی میں بھی نظر آئے گا. ظاہر ہے مینز آف پروڈکشن بہت مہنگے ہو چکے ہیں. امریکہ کی جنگی تیاری کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں تو آل پریسیجن اسٹرائک میسائلز جو PRSM تھے, ان کے اسٹاکس تقریباً ختم ہو چکے ہیں ارلی ایران وار میں. اس کا سورس ہے ایویشن ویک. US آرمی آفیشل نے اپریل 12 کو انہوں نے کہا تھا کہ ڈپلائڈ آرٹلری یونٹ ایگزاسٹ ہو چکا ہے. فل انوینٹری آف لاکہیڈ مارٹن پریسیجن اسٹرائک میسائلز ارلی ان دا وار, یعنی کہ لاسٹ منتھ کے اسٹارٹ میں ہی ختم ہو چکی ہے. ریپلیسمنٹس ہاؤیور کمنگ سون. اس سے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ امریکہ نے اپنی فل بیٹری آف پاور مار کے بھی ایران کی کمر نہیں توڑ پایا. ایران کی اگر ہم انٹرنل کی بات کریں تو جو ان کے 4 میجر برجز گرائے گئے تھے وہ انہوں نے ریکنسٹرکٹ کر لیں. یعنی کہ ایک جو یہ تاثر بلڈ کیا گیا تھا کہ یہ انفراسٹرکچرل ڈیمیج پتہ نہیں اگلے 100 سال ان سے ٹھیک ہوتا, انہوں نے آپ کو کر کے دکھا دیا. کیوں؟ پوری ایرانین نیشن اس وقت یونائٹ ہوئی ہوئی ہے ماں سوائے چند گندے انڈوں کے کہ جناب ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے ایٹ کاسٹ. اس طرح کے کنڈیشنز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ورک ایتھک, لوگوں کا جذبہ, لوگوں کے فائنینسز فار دا نیشن بہت چینج کر جاتے ہیں. آپ کی صرف 48 آورس کی وار تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ پاکستان کے لوگ کیسے اکٹھے ہو گئے تھے اور ریڈی تھے فار اینی اینڈ آل کانسیکوینسز. ہمارا اور انڈیا کیونکہ پرانا ٹاکرا چلتا رہتا ہے تو ہم فوراً اس ایگزسٹینشیل مائنڈ سیٹ میں چل جاتے ہیں. آپ نے ایران کے لوگوں کو اس مائنڈ سیٹ میں جاتے ہوئے دیکھا. اب یہ ایک تھیٹر آف وار ہے جس کی ہم نے بات کی, اسٹریٹ آف ہرموز, یورپ, چائنا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, ایران, امریکہ. اب دوسرے تھیٹر آف جینوسائڈ پہ آتے ہیں. اس کو وار کہنا انفیئر ہوگا. لیبنان کے اندر ایک میجر شزم ہے. ایک سینٹر کے اندر یعنی بیروت کے اندر گورنمنٹ ہے جس کو دنیا ریکگنائز کرتی ہے لیبنیز گورنمنٹ, اور پورا کا پورا ساؤتھ حزب اللہ چلاتی ہے. سینٹر میں گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات میں جائیں گے جو ہونے ہیں واشنگٹن DC میں 11 AM لوکل ٹائم, یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ غالباً آج کے دن ہونے ہیں,
آج کے دن مذاکرات ہونے ہیں، یعنی کہ بائی ٹائم یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو یہ مذاکرات انڈر وے ہونے چاہیے. یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو ان کو جوائن کریں گے ورکنگ لیول پہ، اور دونوں ایمبیسڈرز کے ساتھ بات کریں گے، اور پھر یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسٹیٹمنٹ پبلش کرے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ سیز فائر سیکیور کیا جائے اور کچھ کیا جائے حزب اللہ کی اور ان کی ڈی ملٹرائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. یعنی کہ اسرائیل کا دل ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ پہ پریشر ڈالے، جو انہوں نے بیروت کے اندر بم مار کے انوسنٹ مسلمانوں کو شہید کیا. اب اس کے تحت پریشر بنایا جائے ساؤتھ پہ کارروائی کرنے کا. سب سے پہلی بات، آج اسرائیل کو پتہ ہے کہ اگر ہم سینٹرل گورنمنٹ سے تعلق بنا لیں جو بیروت میں ہے، تو ہم ورچولی لبنان کو کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے ہم ایجپٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. اب وہ اس پالیسی کو پرسو کریں. حزب اللہ نے پوائنٹ بلینک کہا کہ جناب آپ ایسا سوچیے گا بھی مت، نہ ہم ایسی ٹاکس میں شامل ہوں گے، نہ ہی ہم ایٹ اینی گیون پوائنٹ اسرائیل کی کسی بھی قسم کی پیشکش کو قبول کریں گے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جو ایران کا نیکسس آف ریزسٹنس ہے، اس کے اندر ساؤتھ میں حزب اللہ، غزہ، سیریا کے کچھ علاقے کرٹیکل ہیں، وہ ان کو نو گو ایریا سمجھتا ہے اپنے لیے، اور یمن کے ہوتی. ایران نے بار بار کہا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی، ایک جہلانہ تنقید تھی، لوگ پڑھتے نہیں ہیں. ایران کے 10 پوائنٹ میں ایجنڈا تھا کہ ایران کا جتنا ایکسس آف ریزسٹنس ہے اس کو آپ نہیں چھیڑیں گے. اس میں غزہ بھی شامل ہوتا ہے. جو لوگ یہاں پہ تنقید کر رہے تھے یو ای کے نظر کہ ایران نے غزہ کی بات نہیں کی، یو ای والے ہمیں بتائیں گے ایران نے غزہ کی بات نہیں کی، اور تم لوگوں نے تو آج تک کسی مسلمان کے لیے آواز بھی نہیں اٹھائی، بلکہ انہوں نے قتل عام میں پیسے بھی دیے ہیں، انٹیل بھی دی ہے، اور باقاعدہ اپنی فوجیں بھی بھیجی ہیں. تمہارا ان سے مقابلہ نہیں ہے. اب حزب اللہ کے لیڈر نائم قاسم نے کہا ہے کہ لبنان کو بھی ان ٹاکس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، بیکاز زائنسٹ اینٹی سے بات کرنا بے معنی ہے. ایران نے جتنی دفعہ مذاکرات کی ہیں امریکہ سے بیسکلی اسرائیل کے ساتھ نارملسی کے لیے یا کوئی بہتر چیز کے لیے، تو ہمیشہ امریکہ نے دھوکہ دیا. جے ڈی وینس نے دوبارہ ریٹریٹ کیا کہ جناب ہمارا سور پوائنٹ بنا ہے انریچڈ یورینیم. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹس بھی کی کہ جو نیوکلیئر ڈسٹ ہے وہاں سے نکالیں گے ایٹ اینی اینڈ آل کاسٹ. لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ جنگ سے 2 دن پہلے ایران یہ سب کچھ مان چکا تھا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کرتے تھے. اب جو نیا ٹارگیٹ امریکہ نے دے دیا کہ جی فار دا نیکسٹ 20 ایئرز ایران کوئی بھی نیوکلیئر انریچمنٹ نہیں کرے گا. اٹ از سو ویئرڈ کہ آج سے 10 سال بعد 20 سال بعد جب یہ ایونٹ اسٹڈی کیا جائے گا تو میجورٹی آف دنیا کو لگے گا کہ یار ایران بیسکلی نیوکلیئر بم پرسو کر رہا تھا، لہٰذا ان پہ اٹیک بنتا تھا. لیکن ریئلٹی وہی ہے جو افغان طالبان کی باری تھی، جو عراق کے صدام کی باری تھی، کہ جنگ سے پہلے ایران کی گورنمنٹ، عراق کی صدام کی گورنمنٹ اور افغان طالبان کی گورنمنٹ مان گئے تھے کہ ٹھیک ہے یار ہم آپ کی ڈیمانڈز مان لیتے ہیں، جو آپ کو ریکوائرڈ ہے ہم دے دیتے ہیں. لیکن امریکہ نے کہا نہیں، ہم وہاں پہ جنگ مسلط کریں گے. اس پہ امریکن اکانومی اور امریکہ کے جو ڈونر کلاس ہے اسپیشلی ایپیک، ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اب اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور کل رات کے کلپ میں امان نے آپ کو واضح طور پہ بتایا تھا کہ ٹرکی نیکسٹ ٹارگیٹ کیوں ہے. انفیکٹ اگر آپ امریکہ کی نیٹو سے ہٹنے کی موو دیکھو اور اسرائیل کا ریمپ اپ دیکھو ٹورڈز ٹرکی، اس سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ ون آف دا ریزنز وائی امریکہ نیٹو سے ہٹنا چاہتا ہے از بیکاز نیٹو افیکٹولی ایک یورپین باڈی ٹائپ بن چکی ہے. امریکہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. امریکہ فیل کرتا ہے کہ نیٹو والے پیسہ نہیں دیتے، اور یہ بات درست ہے. نیٹو کے باقی الائز وہ پیسہ ریسورس نہیں دیتے جو امریکہ دیتا رہے. لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ اسرائیل کا اگلا نشانہ ٹرکی ہے. اب ٹرکی نیٹو کا حصہ ہے. اگر اسرائیل کوئی بھی ایکٹیویٹی ٹرکی کے خلاف پرفارم کرتا ہے تو امریکہ لیگلی باؤنڈ ہے کہ وہ جنگ میں شامل ہو. تو بہتر یہ ہے کہ نیٹو سے آپ کنارہ کشی کر لیں. اب ٹرکی کا ریٹرک ریمپ اپ ہو رہا ہے. ابھی ایران کی جنگ کنکلوڈ نہیں ہوئی، وہ معاملہ کسی طرف لگا نہیں ہے، لبنان میں سیز فائر ہوا نہیں ہے، تو آلریڈی نیکسٹ اسٹیج پہ نتنیاہو معاملات لے کے جا رہا ہے. ہیبرو کے اندر اس نے اپنی قوم کو ایڈریس کرتے ہوئے بتایا تھا، نقشے دکھائے تھے کہ ایران، عراق، سیریا، لبنان، فلسطین میں ہم نے کیا کیا آپریشن ابھی کرنے ہیں. یعنی کہ وہ ایک ٹوٹل انڈیپینڈنٹ تھیٹر آف وار بھی بنا رہا ہے. یعنی کہ اس کے دماغ میں اور اسرائیل کے دماغ میں یہ پلان ہے کہ اگر امریکہ پیچھے بھی ہٹتا ہے تو نو پرابلم. کیونکہ ہم نے یہ مڈل ایسٹ سے پہلے بھی ہوتے دیکھا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے جنگ مسلط کی امریکہ کے ساتھ مل کے یا کسی یورپین طاقت سے مل کے کسی مسلمان ملک پہ. جب وہ یورپین طاقت یا امریکہ پیچھے بھی ہٹ گئی تو اسرائیل نے کارروائی جاتے اپنی ڈال کے رکھی. یعنی کہ بیسکلی وہ گراؤنڈ ورک لے کرواتا ہے اور پھر بعد میں معاملات ٹیک اوور کر دیتا ہے. عراق کے اندر موساد کی ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں، ایران کے اندر انہوں نے اسپلنٹر سیلز بنا کے وہ گھس چکے ہیں. بے شک وہاں سے امریکہ اور CIA پیچھے ہٹ جائے. تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے یہ بات کہ یہ جو کٹا کھل گیا ہے یہ اب دوبارہ بند نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اسرائیل چاہتا تھا. اسرائیل کے دماغ میں 2 آؤٹ کم تھے. ایک، امریکہ
افغانستان اور عراق کی طرح بالکل اینڈ تک رہے. لیکن اگر وہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا کو قطرہ کھول دے کہ ہم انفلٹریٹ کر جائیں اندر. یہ ہارش ریئلٹی ہے کہ چاہے پیس ٹاک سکسیزفل ہوں یا نہ سکسیزفل ہوں, دونوں آؤٹ کمز اسرائیل کو سوٹیبل ہیں. یہ آپ سمجھیں کہ ایئرز آف ان کی انتھک محنت آن دی امریکن گورنمنٹ کا رزلٹ ہے. اگر سفارت خانی ہم نے سیکھنی ہے, ڈپلومسی سیکھنی ہے, انفلٹریشن سیکھنی ہے, تو یہ اس کی کرٹیکل ایگزامپل ہے. میں قطعاً نہیں کہتا کہ جس طرح وہ لوگ کام کرتے ہیں ہم کریں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یار انہوں نے اپنی اوقات سے بڑے سٹیپس لینے کے لیے 40-50 سال ایفرٹ کیا امریکہ کے اوپر. ہم لوگوں نے جو مشرف صاحب کے دور سے لے کے سن 2018 19 20 تک نیریٹو رکھا, 22 تک نیریٹو رکھا کہ ہاں یار ہم جنگ نہیں کر سکتے, ہم انڈیا سے نہیں لڑ سکتے, ہم کشمیر آزاد نہیں کرا سکتے, ہم نے ملک کا اتنا نقصان کیا کہ امیجن نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں ضیاء الحق صاحب کے صاحب سے دنیا سے جانے سے لے کے ابھی نندن تک ہماری ایک بڑی عجیب سی پالیسی تھی. ٹھیک, ابھی نندن کے بعد ہماری پالیسی میں آہستہ آہستہ شفٹ آنا چاہیے کہ سمجھو کہ اب ہم ڈائریکٹلی انڈیا کو کہتے ہیں شٹ اپ, کوئی ضرورت نہیں پنگا لینے کی. یہ آپ کو ہارڈ سٹانس رکھنا پڑتا ہے تاکہ ملک بلا وجہ آپ پہ چڑھائی نہ کریں, بلا وجہ آپ کے اوپر ایشوز پرابلمس کریٹ نہ کریں. لوکل نیوز کے اندر ایک ہم انسیڈنٹ آپ کو رپورٹ کرنا چاہیں گے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی انسیڈنٹ میں رپورٹ کیسے کروں. چینل 24 ایک چینل ہے جی, محسن نقوی صاحب کا چینل ہے. ٹھیک ہے, محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں. میں اس چینل کو اتنا مان نہیں ہے کہ یار ہمارا جو مالک ہے وہ اتنے کرٹیکل پوسٹ میں ہے, ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو ان کی ہوسٹ ہیں فضا علی صاحبہ, ان کی نئی شادی ہوئی ہے, اللہ ان کی شادی کو کامیاب کرے, مبارک کرے, ان کے نصیب اچھے کرے. لیکن جو وہ حرکات و سکنات چینلوں میں پرفارم کر رہے ہیں, چاہے وہ جو ابھی ریسنٹلی ہوا کہ ان کے میاں نے ان کو اٹھا لیا کندھے کے اوپر, امیج نہ لگائیے گا اس کا پلیز, امیج نہ لگائیے گا, اٹھا لیا کندھے کے اوپر, غالباً انہیں کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی شو کے اندر. آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, اس پہ میں کیا بات کروں, لیکن یہ ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں. تو کبھی وہ ڈاکٹر عمر عادل کے ساتھ ایسے لڑ رہی ہوتی ہیں جس طرح پتہ نہیں کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا کسی کا, یا یہ جتنی پروگرامنگ ہے نا یہ باقاعدہ ہمیں ڈمر بناتی ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے عوام کے جتنی بھی ابیلٹی ہے ٹو کنزیوم انفارمیشن اس کو اوور ویلم کر دو, اس کے اندر اتنا گاربیج ڈال دو کہ وہ کرٹیکل پیسز آف انفارمیشن کنزیوم کرنے کی کیپیسٹی نہ رکھے. یہی ریالٹی ریحان طارق صاحب کے شو کی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ریحان طارق صاحب اور فضا علی صاحبہ بڑے کیپیبل ہیں. اگر آپ ان کا طریقہ آف آسکنگ کوشچنز دیکھیں تو وہ بڑے کرٹیکل ہو سکتے ہیں, صرف دے نیڈ ٹو اپلائی دیم سیلوز. یہاں پہ یہ چیزیں کر کے اتنے کرٹیکل جنکچر پہ ہم جو ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ اور ٹیگ ہے نا ہماری نیشن پہ, اس کو سولیڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سب کے پاس بڑا آسان بہانہ ہوتا ہے کہ جناب عوام کیوں دیکھتی ہے, اتنے ویوز کیوں آتے ہیں. دس از دا پرابلم. سینسیشنلزم آپ کے برین کے ان پلیجر سینٹرز کو ٹریگر کرتی ہے بڑے آسان طریقے سے. اٹ از لائک سینگ کہ کسی اپوزٹ جینڈر کے پرسن کو نیکڈ دیکھنے سے آپ ایکسائٹ کیوں ہوتے ہیں. یور برین از وائرڈ دیٹ وے. آپ کا کام ہوتا ہے ایز اے رسپانسبل جرنلسٹ ٹو ناٹ ڈی بیس یور سیلف اینڈ ڈی بیس دا آڈینس ان دیٹ وے, تاکہ آپ چیزیں پروفیشنلی رکھیں. اگر فضا علی صاحب مارننگ شو کرتی ہیں, مارننگ شو کے میں آپ کو 100 ٹاپکس دے دیتا ہوں جو کرٹیکل ہیں. فیملی لائف کو, ریزنگ آف چلڈرن کو, سائیکالوجی آف لیونگ ان اے جوائنٹ فیملی اور لیونگ الون, ہاؤ ٹو ہینڈل سرونٹس, دیز آر آل کرٹیکل اسکلس. اینڈ آئی فیل کہ یہ محبت زیادہ ڈسپلے کرتے ہیں. گڈ ہسبینڈ ٹو اے گڈ وائف, یعنی کہ ہسبینڈ از گڈ ٹو ہز وائف اینڈ وائف از گڈ ٹو دیئر ہسبینڈ, یہ ٹرو محبت ہے. اٹھا لینا, پھول دے دینا, میاں کے کپڑے پہن لینا, یہ فرضی جیسچرز ہیں, یہ ویسٹ کے بنائے ہوئے جیسچرز ہیں تاکہ جو ان کی زندگیوں میں ایک آئسولیشن اور کمی ہے اور سیلف ہے وہ ختم ہو. ہماری معاشرت میں یہ نہیں ہے, اور ہماری معاشرت قطعاً میں کوئی صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی کمپلیکس ایموشن جو ہے اتنے سمپل ایکشن سے نظر نہیں آتا. کمپلیکس ایموشنز اس ایریا کی ایک ثقافت رہے, تو ہمیں ان کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے, اور آپ یقین کریں ان چیزوں کو کور کر کے, یہ ہپوکریسیز کور کر کے ہم اتنا تھک چکے ہیں کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں.
کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کاش ہمیں زندگی میں مل جائیں تو ہم ان سے پوچھیں کہ واٹ واز دا تھاٹ پروسیس. اور یہ وہی فضا علی صاحبہ ہے جن کا رمضان میں نبیہ صاحبہ والا معاملہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو ڈو ناٹ اپنی شادیوں کو مونیٹائز نہ کریں, اپنے دکھ کو اس طرح مونیٹائز نہ کریں, بہت نقصان ہوگا آپ کے اپنے ریلیشن شپ کا بھی اور لوگوں کی سائیکالوجی کا بھی. ہمارے ہاں ڈرامے بہت اچھے بنتے ہیں, جو پلیز وغیرہ ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں, لیکن وہ ایک نیریٹیو ریپیٹ کرتے رہتے کہ ساس بہو کی نہیں بنے گی, ساس سسر کی نہیں بنے گی, بھائی بھائی کی نہیں بنے گی, بھائی بہن کی نہیں بنے گی, بھائی بہن. یہ ہوتے ہیں معاشرے میں معاملات جو آپ بات کریں, قطعاً میں یہ ڈرائی نہیں کر رہا, لیکن آن ریپیٹ اگر آپ 365 دن نئی شکلوں کے ساتھ وہی اسکرپٹس لاتے رہیں گے تو آپ یہ تھاٹس سولیڈیفائی کر دیں گے. جہاں پرابلم نہیں بھی ہوگا لوگ پرابلم سیک آؤٹ کریں گے. یہ ایک میجر ایشو ہے, اور اب یہ ایشو اتنا بلون کر گیا. اور یہ ایشو کیوں بلون کیا؟ ساری عمر یہی وہ اینکرز تھے جو کہتے تھے کہ جو ٹک ٹاکرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, جو آلٹرنیٹیو پلیٹ فارمز پہ کام کرتے ہیں, یہ چھپڑی ہیں. لیکن مسئلہ کیا تھا, جب ان چھپڑیز کے بقول ان کے ویوز بہت زیادہ ہو گئے, انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے کمانا شروع کر دیے, تو پھر انہوں نے کہا یار ہم بھی تو یہ کام کر سکتے ہیں. نہیں, نہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے, نہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. ہم سب کو ایز اے قوم رائز کرنا چاہیے ابو دس, کیونکہ کرٹیکل وقتوں کے اندر ہم کیا کریں گے, ہاؤ ول وی آپریٹ. دنیا جس طرف جا رہی ہے, کسی کو شک تو نہیں ہے نا کہ بہت پولرائزڈ, ہائپر اگریسو, ویپنائزڈ ورلڈ وار 3 ٹائپ سیناریوز جگہ جگہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو اس ٹائم کے اوپر ہماری میسیجنگ اور پروگرامنگ کہاں ہونی چاہیے؟ اور یہاں پہ میرا سوال یہ کہ پیمرا کرتی کیا ہے, واٹ از پیمراز جاب؟ آشا بھوسلے جو پورے سب کانٹیننٹ کی ایک بہت بڑی سنگر ہے, اور ان کو میرا نہیں خیال کوئی ان سے نفرت کرتا ہے سب کانٹیننٹ میں. لائک ان کے گانے سب سنتے ہیں, فلموں میں استعمال ہوتے ہیں. ان کا اور پاکستانی جو سینئر آرٹسٹ تھے ان کا بڑا آپس میں اچھا ریلیشن شپ تھا. تو آئی بلیو جیو نے چلایا تھا ایک اوبیچری ٹائپ ان کے گانے پرانے پلے کر دیے ایک اعزاز دینے کے لیے, انہیں آنر دینے کے لیے. تو پیمرا نے نوٹس بھیج دیے. لیکن فضا علی صاحبہ جو کر رہی ہیں, جو ڈائریکٹلی معاشرے میں ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرتا ہے, دیٹس اوکے. ریحان طارق صاحب جو شوق, اچھا میں ان دونوں کا نام لے رہا ہوں, قطعاً یہ صرف یہ دو نہیں ہیں, یہ پوری فوج ہے آف پیپلس. لیکن کیونکہ اس ایشو کے تحت میں بتا رہا ہوں بات, تو میں ان کے نام ابھی ساتھ نہیں لے, لیکن آپ کہیں گے تو ہم لے بھی لیں گے. اس چینل پہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ شہر دے بھی لوگ زیادہ سے کچھ سانوی مرندہ شوق سی, تو ہم یہ رسک لیتے رہتے ہیں. اللہ میں الحمدللہ بچا کر رکھتا ہے, کیونکہ ہماری نیت بری نہیں ہوتی. ہماری نیت ہمیشہ اصلاح کی ہوتی ہے, رہنمائی کی ہوتی ہے, دوستی کی ہوتی ہے. یار اب کیا کریں. تو پیمرا اس سچویشن میں کہاں پہ تھا, اور پیمرا اس پہ کریک ڈاؤن کیوں کر رہا ہے؟ تو ہماری پرائیورٹیز بہت مکسڈ اپ ہیں. ٹھیک ہے, انڈیا کے خلاف ہماری جنگ ہے, لیکن ہم انڈینز نہیں ہیں. ہمیں دھریندر کا پروپیگنڈا نہیں چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ مودی ایک جانور ہے, بی جے پی ایک جانور پارٹی ہے, لیکن ایوریج پاکستانی ایوریج انڈین سے نفرت نہیں کر سکتا. ہماری شیئرڈ اینسیسٹری ہے, ہم بیسکلی ایک علاقہ ہیں. ہاں, ہم ان کے نیریٹو کو نہیں پسند کر سکتے, تو ہمیں اس لیول پہ ریزورٹ نہیں کرنا چاہیے اور اپنے معاشرے میں چیزیں کنٹرول کرنی چاہیے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ کے لباس کا ایک مذاق اڑایا جاتا ہے جو انتہائی گھٹیا ہوتا ہے, مذاق اڑانا اس چیز کا. دوسری طرف آشا بھوسلے کے ٹریبیوٹ پہ ہم کریک ڈاؤن دیکھتے ہیں. تیسری طرف فضا علی صاحبہ جو حرکتیں کر رہی ہیں وہ جائز قرار دی جاتی. تو ہمارے ہاں کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ جو بھی بندہ کسی بھی پاور عہدے میں بیٹھا ہوا ہے وہی چودھری ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں چیزیں ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سیٹ اپ میں لانی ہوں گی, جہاں پہ ایک یونیفارم پالیسی ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو یار کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اگر آپ کچھ شوز دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر ہوتے ہیں, جس طرح کے گیسٹ وہ لا رہے ہوتے ہیں, جو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ملینز لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی سوال جواب کوئی چکر نہیں. لیکن انجینئر محمد علی مرزا اگر کسی ٹاپک پہ بات کرتا ہے تو اس پہ 295 کے مقدمے لگ جاتے ہیں. تو ہماری پرائیورٹیز بہت میسڈ اپ ہے, اور اس کی وجہ سے ہم نہ اسلام کا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں, نہ پاکستان کی آئیڈینٹی کا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں, نہ پاکستان میں لوگوں کی سبجوگیشن کا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو, اپنے میڈیا کو, اپنے انٹلیکٹ کو اتنا ڈی بیس کر دیا.
اسلام آباد کے اندر جناح کنونشن سینٹر کے اندر جو چیزیں ہوئیں اٹ واز اے نیشنل ڈسگریس. لیکن ٹاکنگ پوائنٹ کیا بنے؟ غریدہ فروقی صاحبہ کے کپڑے. ٹاکنگ پوائنٹ یہ نہیں بنے کہ وی نو نتھنگ اباؤٹ دی اسلام آباد اکارڈ. وہ تو جو اگلے 3-4 دن گزرے ہیں دنیا سے انفارمیشن آ رہی ہے تو تھوڑا بہت پتہ چل رہا ہے. تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. ہماری دعا کیجیے گا, ہم آپ کے لیے بھی کریں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.